الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا أحمد عبده ورسوله أرسله الله تعالى إلى كافة الخلق بين يدي الساعة بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم عليه. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. أم حسبتم أن تدخلوا الجنة ولما يعلم الله الذين جاهدوا منكم ويعلم الصابرين. وقال الله تعالى وجاهدوا في الله حق جهاده هو اجتباكم وما جعل عليكم في الدين من حرج ملة أبيكم إبراهيم هو سماكم المسلمين من قبل وفي هذا ليكون الرسول شهيدا عليكم وتكونوا شهداء للناس فأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة واعتصموا بالله هو مولاكم فنعم المولى ونعم النصير. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم الجهاد مازن منذ ما بعثني الله لا يبطله جور جائر ولا عدل عادل حتى يقاتل آخر هذه الأمة الدجال. اللهم على عبدك ورسولك محمد وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم عليه. بنمائی بصاحب نظری گوہر خدرا ایسان تواں گشت بتصدیق خرے چند خنجر چلے کسی پہ تڑپتے ہیں ہم امیر سارے جہاں کا درد ہمارے جگر میں ہے. قابل قدر بزرگوں، محترم بھائیوں اور معزز سامعین، آپ کو معلوم ہے کہ ہمارے ملک میں ایک خاص قسم کی کیفیت اور نشیب و فراز جاری ہے. ملک حقیقت میں اسے کہتے ہیں کہ جس کا ایک حکمران ہو اور اس میں ایک انتظام ہو، ایک خاص قسم کا عدل پایا جاتا ہو، لوگ اس انتظام کے پابند ہوں، اس عدلیہ سے وابستہ ہوں اور اپنے حکمران اور امیر کی اطاعت کرتے ہو. اسلام میں
امیر کا تقرر، حکمران کا تعین اور خلیفے کا وجود بہت ضروری ہے، کیونکہ ایک ملک میں مختلف قبائل، منتشر اقوام، الگ الگ طبائع کے لوگ آباد ہوتے ہیں، کسی کے راہ و رسم اور، کسی کی عادات اور، کسی کے رہنے سہنے کے طریقے علیحدہ۔ ایک حاکم کے تحت ان کا ہونا ضروری ہوتا ہے تاکہ وہ ایک دوسرے کو امن بہم پہنچائے اور وہ ایک دوسرے کے حقوق چھین نہ لے اور وہ باہم ایک دوسرے کے ساتھ ظلم اور زیادتی کے مرتکب نہ ہو جائے۔ ملک میں جتنے مسائل حکومت کو درپیش ہوتے ہیں، جن مسائل کے لیے حکومتوں کا انعقاد ہوتا ہے عقل و دانش اور شرائع کی نظر میں، مجموعی طور پر وہ دو مسئلے ہوتے ہیں، ایک قیام امن اور دوسری معیشت۔ پورے ملک میں 26 سے لے کر 26,000 مسائل جو ایک سلطان زمانہ، حکمران وقت اور امیر المومنین کو درپیش ہوتے ہیں، ان کو خلاصہ در خلاصہ کر کے دو مسئلے بن جائیں گے۔ پورے ملک کے طول اور عرض میں امن قائم ہو اور لوگ بے خوف اور بے خطر ہو کر کے رہ رہے ہو، زندگی بسر کر رہے ہو اور لوگوں کو گزرانے زندگی کا سامان مل رہا ہو۔ قرآن کریم میں ہے کہ حضرت ابراہیم علی نبینا علیہ الصلاۃ والتسلیم نے جب کعبہ شریف کی تعمیر کا آغاز فرمایا تو دو دعائیں فرمائی، رب اجعل ھذا البلد آمنا وارزق اہلہم من الثمرات، خدایا ایک تو ان لوگوں کو امن دے اور دوسرا ان کو خوراک دے۔ قرآن کریم ایسی جامع کتاب ہے اور انبیاء کی دعائیں اس قدر جامع ہے کہ جب ان دو مسئلوں کو سامنے رکھ دیا جائے تو تمام مسائل جتنے اٹھ کھڑے تھے وہ سرد ہو جائیں گے۔ قیام امن اور معیشت کا ایک مستحکم اور مستحسن نظام، اگر کسی ملک میں بہت خوراک ہے، ہر طرح کے خزانے ہیں، قیمتی اشیاء زمین سے نکل رہی ہے، لوگ بہت صاحب حیثیت و صاحب فن ہیں، دستکاری جانتے ہیں، صنعت کاری جانتے ہیں، لیکن اس ملک میں امن نہیں ہے تو ایک کا گھر دوسرا چھین لے گا، اس کے کارخانے میں وہ قابض ہو جائے گا، اس کی زمین پر وہ مزارع قبضہ کر لے گا، افراتفری ہوگی۔ اور اگر لوگ بالکل امن سے رہ رہے ہیں لیکن خوراک نہیں ہے، لوگ بھوکے ہلاک ہو رہے ہیں، تو لازمی طور پر سانپ بھی جب اسے بھوک لگ جاتی ہے تو خزانے سے اٹھ کے باہر ادھر ادھر سر مارتا ہے۔ اندیشہ ہے کہ امن کے داو پیچ کو سبوتاژ کرنے کے لیے اس کا بھوک اور افلاس، اشیاء خوردنی کی قلت اور فقدان اس کو مجبور نہ کرے۔ رزق اور روزی کب وافر ہوگی؟ جب امن قائم ہو جائے، تاکہ ایک شخص وقت پر دکان جا سکے، کارخانہ وقت پر کھلے، مزدور سب ٹائم پر پہنچے، جب ہر گھر کا فرد اپنے کام کاج کے لیے مقررہ وقت پر نکل سکے، منڈیوں میں اشیاء پہنچ سکے، راستے صاف ہیں، خریدار آ رہے ہیں، کوئی رکاوٹ نہیں، بیچنے والے سب موجود ہیں، انہیں کوئی خطرہ نہیں،
اس لیے انبیاء علیہ الصلوات و تسلیمات کے پیغام میں اور حسن انتظام میں اول امن ہے. اللہ رب العالمین نے بھی اہل مکہ پر جو احسانات جتلائے تو دو احسان بطور خاص کے ذکر فرمائے. اطعمہم من جوع وآمنہم من خوف. تمہاری بھوک ختم کر کے تمہیں عالم سے رزق بہم پہنچایا اور تمہارا خوف و خطر ختم کر کے تمہیں ہر طرح امن دے دیا. اس لیے حکومتوں کے مسائل جس قدر پھیلتے ہیں اور ان کے لیے پریشانیوں کے باعث بنتے ہیں، بنیادی طور پر ان دو چیزوں پر غور نہ کرنے اور انتظام نہ کرنے کی وجہ سے ایک مسئلہ 10 مسئلے اور پھر 10 میں سے ہر مسئلہ 100 مسئلے اور ان 100 میں سے ہر مسئلہ 1,000 مسئلے جنم دیتے ہیں، تو ملک افراتفری کا شکار ہو جاتا ہے. اس وقت ہمارے ملک میں بھی ہمارے حکمران صاحبان کہتے ہیں کہ یہ 2 مسئلے بنیادی ہیں. ایک یہاں امن نہیں ہے، دہشت گرد پیدا ہوگا اور انتہا پسند کہیں سے غار سے نکل آئے، لفافوں میں بند کہیں سے آ گئے. یکدم بارش تو نہیں ہوئی لیکن ویسے برسات کے اندر جیسے مینڈک نکل آتے ہیں. اسلام آباد کے آس پاس پشاور، لاہور، کراچی کے ادھر گلی کوچوں میں لفافے گر گئے اور ان سے یکدم انتہا پسند باہر آ گئے. اور ہمارے ماسٹر صاحب کو، بڑے ماسٹر صاحب نے ٹیلی فون کیا کہ دیکھو انتہا پسندوں سے ملک بھر گیا، خیال رکھو. یہ فضا ہے اور اس کے لیے وہ بہت بے چین ہے، بہت پریشان ہے. ان کی اس بے چینی اور پریشانی کا ہم پر بھی اثر ہے کیونکہ ہمارا حکمران ہے اور بہت دعائیں کر کر کے ہم شریروں کو ہٹا کے ان کو لائے تھے. کیونکہ حجاج ابن یوسف ثقفی جب مر گیا لوگ بہت خوش تھے. تو اس زمانے کے امام نے لوگوں کو کہا یا ایھا الناس لا تفرحوا بموت ھذا الظالم. اے لوگوں، اس ایک ظالم کے چلے جانے سے زیادہ بغل مت بجاؤ. فإنه لا يأتي بعده إلا أظلم منه. اس کے بعد جو آئے گا وہ اس سے بھی نیا اور چمبا ہوگا. مجھے ایک بڑے افسر نے ٹیلی فون کیا اور کہا کہ آپ بھی ہمارے ساتھ تعاون کریں. میں نے کہا بالکل، ہم تو تعاون باہمی کے لیے ہی ممبر پر بیٹھتے ہیں، اگرچہ آپ کو ہماری آواز پسند نہیں آ رہی. میں نے کہا دیکھو، یہ ہمارے جامعہ کے گیٹ پر جو چوکیدار بیٹھتے ہیں، جو سرکاری لوگ تعینات ہوتے ہیں، تو ہمارا فرض ہے کہ ہم ان کو وقت پر کھانا دیں، انہیں امن دیں، اور جو ہماری توفیق ہے اس کے مطابق ان کے ساتھ بہتری سلوک کرے، کیونکہ وہ اس ادارے اور یہاں کے طلباء اور نمازیوں کی دیکھ بھال کے لیے بٹھائے گئے. تو جو شخص اتنا بڑا ملک ترخم سے لے کر کے منوڑے تک اور 4 صوبوں پر مشتمل ایک زبردست امانت محمد علی جناح کی، وہ تو 2 بنا چکا تھا، مشرقی اور مغربی، وہ ایک وہاں حوالے ہو گیا قابلوں کے ہاتھ سے، ایک بچا کچا ہے. اب اس کے پاسبان اور نگہبان ہمارے جو حضرت صاحب ہے، تو ان کے ساتھ ہم تعاون نہیں کریں گے تو کس کے ساتھ کریں گے؟ کیونکہ آخر یہ ملک ہمارا ہے، ہمارے بزرگوں اور مسلمانوں کی قربانیوں سے بنا ہے. اس ملک کے وجود سے ہمیں آرام اور راحت ہے، اور اس ملک کے قیام کی وجہ سے ہی ہمیں درس اور علم کی خدمت کے موقع مل رہے ہیں.
اللہ رب العالمین نے عظیم الشان مساجد اپنے فضل و عنایت سے بنوائی اور زبردست قسم کے دینی ادارے، تعلیم گاہیں، درسگاہیں وجود میں آئی. مسلمانوں کی دینی ضرورت، تعلیم و تعلم، تلقین، باہم رواداری، امر بالمعروف، نہی عن المنکر، حلال و حرام کے جاننے پہچاننے کے ذرائع، بہترین معادن اور مراکز قائم ہو گئے. ہمیں تو یقیناً احساس ہے کہ کسی کو بے چین نہ کر دیا جائے، اور جہاں تک ہو سکے تو اپنے حکمرانوں کی جائز باتیں ان کو ماننا بھی چاہیے، لیکن ماننے کی بھی ایک حد ہوتی ہے. اللہ تعالی اور پیغمبر کے بعد ایک مسلمان کی حیثیت سے، مسلمان کے ناطے، شریعت مقدسہ نے سب سے زیادہ ذمہ داری اور حقوق کی پاسداری اور آداب بجا لانے کا منصب ایک مسلمان کے ماں باپ کو دیا ہے. وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا. اللہ تعالیٰ نے فیصلہ کیا ہے کہ میرے علاوہ کسی کا پوجا نہ کرنا، کسی کو امداد کے لیے نہ پکارنا، کسی کو حاجت روا و مشکل کشا اور کارساز نہ سمجھنا، کسی کو غیب دان اور حاضر ناظر نہ سمجھنا. وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، اور ماں باپ کے ساتھ بہترین برتاؤ کرنا. اف تک نہ کرے، مارنا تو چھوڑو، دعائیں ان کے حق میں مانگے، تنبیہ نہ کرے، جھڑ کے نہیں، سب تنبیہات فرمائی. لیکن ایک موقع ایسا آیا کہ ایک طرف شریعت ہے اور دوسری طرف ماں باپ ہے. شریعت کے ساتھ ماں باپ کا ٹکراؤ دو وجہ سے آ سکتا ہے. ایک تو اس لیے کہ ماں باپ مسلمان نہ ہو، جیسے نزول قرآن کے وقت ایسے افراد تھے جن کو اللہ نے ایمان کی توفیق دی تھی، لیکن ان کے ماں باپ مسلمان نہیں تھے. اور ایسا بھی تھا کہ ماں باپ مسلمان تھے اور ان کی اولاد کافر تھی. اور ایسا بھی تھا کہ ایک شخص خود مسلمان ہے اور اس کے بھائی، بھتیجے اور کنبہ وہ غیر مسلم ہے. ایک تو شریعت کے ساتھ کسی ایسے فرد کے ماں باپ کا ٹکراؤ آ سکتا ہے جو غیر مسلم ہو. دوسرے ایسے ماں باپ کہ جو مسلمان تو ہیں لیکن شرائع سے لا علم ہے، دین سے ناواقف ہے. تو الناس اعداء لما جہلوا، جن چیزوں کو لوگ جانتے نہیں ہیں پھر ان چیزوں کو مانتے بھی نہیں ہیں. یہاں ایک خاتون نے مجھے خط لکھا کہ میرا ایک نوجوان بچہ ہے، وہ آپ کی خدمت میں آتا ہے اور اب یہ بھی اس کی داڑھی آنے لگی ہے اور اس کے بال چہرے پہ نکل آئے. میں نے کئی مرتبہ اسے کہا کہ اسے ہٹاؤ، لیکن وہ نہیں ہٹاتا ہے. آپ ذرا اسے تلقین کریں کہ وہ داڑھی صاف کر لے. میں نے اس سے پوچھا کہ آپ مسلمان ہیں تو کہنے لگی کہ ہاں بالکل. میں نے کہا مسلمان سے 3 باتیں پوچھنا ضروری ہے. پہلی بات تو یہ کہ مسلمان کی حیثیت سے جب وہ کوئی حکم نافذ کرے تو یہ معلوم ہونا ضروری ہے کہ شرعاً جائز ہو. میں نے کہا اگر آپ ماں کے ناطے اپنے بیٹے کو یہ کہے کہ آج بجائے کھانے کے انسانی غلاظت آپ ایک چمچ کھا لیں اور آج چائے کے بجائے آپ پیشاب پی لیں تو یہ جائز ہوگا. اس نے کہا کہ نہیں، میں اتنی اندھی نہیں ہوں، تو میں بہت لکھی پڑھی ہوں اور بہت گریجویٹ ہوں. میں نے کہا اگر وہ شراب پینے لگے
تو پھر آپ مانتی ہیں؟ کہنے لگی کہ شراب تو بہت لوگ پیتے ہیں۔ میں نے کہا شریعت مقدسہ میں اگر کسی نے پیشاب یا پاخانہ کھا لیا تو اس کو ایک کوڑ بھی نہیں مارا جائے گا، صرف اس کو ڈانٹا جائے گا اور تنبیہ کی جائے گی، لیکن ایک قطرہ شراب کا اگر حلق سے اتر گیا تو اس کو 100 کوڑے مارے جاتے۔ میں نے کہا جس کو آپ غلیظ سمجھتی ہے اس کو شریعت اہون کہتی ہے، اور جسے آپ عام بات سمجھتی ہے شریعت اس کو بہت قبیح جرم مانتی ہے۔ یہ شریعت سے ناواقف کیوں ہے آپ؟ دوسری بات یہ کہ میں نے کہا داڑھی پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی تھی، اور پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے امت کو کہا ہے کہ داڑیاں بڑی بڑی رکھو، واف اللہ، چھوٹیاں ووٹیاں گنجیاں پنجیاں نہیں، پوری داڑھی، چہرہ بھر کے ایک مٹھی، سر ڈک کے آیا کرو۔ یہ کہاں سے نکل آیا بغیر سر پہ ٹوپی رکھے؟ تمہیں اتنا پتہ نہیں کہ اللہ کا گھر ہے؟ ننگے سر والے پیدا ہوئے، جنرل صاحب کو ان کا کوئی خیال نہیں، انتہا پسندوں کے پیچھے پڑ گئے وہ۔ 4-6 منٹ کی گفتگو کے بعد اس اماں نے مجھے ٹیلی فون پہ کہا کہ میں بہت شکر گزار ہوں اور مجھے بہت فائدہ پہنچا، اور انشاءاللہ اب میں اپنے بیٹے کو کہوں گی کہ تو داڑھی رکھ۔ اور کہا کہ اس لیے لوگ جب یہاں آنے لگتے ہیں تو وہ داڑیاں رکھ لیتے ہیں، اور میں اکثر دیکھتی ہوں کہ لوگ پریشان ہوتے ہیں کہ اس مولوی کے پاس جو بھی آتا جاتا ہے وہ بالکل مولوی ہونے لگتا ہے۔ میں نے کہا مولوی ہونا تو بہت دور کا کام ہے اور بہت مشکل چیز ہے، جو ہمارے پاس مدرسوں میں ہزاروں پڑھتے ہیں ان میں سینکڑوں نکل آتے ہیں۔ خدا تعالیٰ کسی کو حرام سے بچنے کی توفیق دے اور حلال کی زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے تو یہ ہم سب کے لیے سرمایہ عظیم ہے کہ اس ناسوتی عالم اور عارضی اور فانی زندگی میں ایک مسلمان حلال کا پابند ہو جائے اور ناجائز سے بچ سکے۔ یہی ہماری کوشش ہے۔ قرآن کریم کے اندر سورۃ عنکبوت میں یہ واقعہ موجود ہے کہ حضرت سعد ابن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب ایمان لے آئے تو ان کی والدہ نے بہت ناراضگی ظاہر کی اور کہا کہ لا آکل ولا اشرب ولا استظل حتی تکفر بمحمد صلی اللہ علیہ وسلم، نہ میں کھاؤں گی نہ پیوں گی نہ چھاؤں میں بیٹھوں گی یہاں تک کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے انکار کر لے اور آپ کفر کر لے۔ بیٹے کو کہا حضرت سعد ابن ابی وقاص کو۔ حضرت سعد نے آ کر جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ذکر کیا۔ حضرت نے ارشاد فرمایا کہ بہت نازک مسئلہ ہے، اللہ نے ماں باپ کے بڑے آداب بتائے ہیں، بہتر ہوگا کہ اللہ خود مداخلت کر کے کچھ ارشاد فرمائے۔ اور حضرت چپ ہو گئے، کچھ نہیں فرمائے۔ کچھ دیر جب گزری تو سورۃ عنکبوت کی آیتیں نازل ہوئی، وَوَصَّيْنَا الْإِنسَانَ بِوَالِدَيْهِ حُسْنًا، ہم نے اس مسلمان کو اور انسان کو ماں باپ کے ساتھ بہترین سلوک کرنے کی تاکید کی ہے۔ وَإِن جَاهَدَاكَ عَلَىٰ أَن تُشْرِكَ بِي مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ فَلَا تُطِعْهُمَا، اگر یہ کوشش کرتے ہیں کہ آپ سے بے دینی کا کوئی کام کرا دے، شرک کرا دے، بدعت کرائے، فسق کرائے، تو یہ بات ماں باپ کی نہ ماننا۔ آج سعد کو آپ نے مبارکباد دی کہ مبارک ہو، اور اللہ نے آپ کی تسلی بھیجی اور قیامت تک کے لیے ایک لائحہ عمل نازل ہوا۔ اب دیکھو، ایک طرف شریعت اسلامیہ میں اللہ تعالیٰ اور پیغمبر کے بعد جو اہم اور مہم مقام ہے وہ ماں باپ کا ہے، لیکن جب انہوں نے بھی اسلام کے خلاف بات کہی تو اللہ تعالیٰ نے قرآن میں کہا کہ فلا تطعهما، ماننا نہیں۔
علماء نے اس سے استدلال کیا ہے کہ ایک امر مستحب کے خلاف بھی اگر ماں باپ کہے نا، مستحب کی مثال جیسے کھانا دائیں ہاتھ سے کھانا، پانی دائیں ہاتھ سے پینا، بیٹھ کر کھانا پینا اور 3 سانسوں سے پینا، ہر دفعہ برتن منہ سے دور کرنا اور بسم اللہ پڑھ کر کے پینا، یہ مستحبات ہے، کرنا اس کا اچھا ہے، ترغیب آئی ہے۔ اب کسی شخص کو ماں یہ کہتی ہے، ناخواندہ ماں، دین سے نابلد ماں، کہ کوئی بات نہیں ہے، دائیں اور بائیں برابر ہے اور دونوں آپ کے ہاتھ ہیں۔ بعض لوگ بات کہتے ہوئے بھی شرماتے نہیں۔ ایک شخص کو میں نے کہا کہ دیکھو یہ بیوی کو آپ اپنے ساتھ فرنٹ سیٹ پر بٹھاتے ہیں، شریعت کے خلاف ہے۔ شریعت میں عورت مرد کے پیچھے ہوگی، ساتھ نہیں ہو سکتی۔ اخروہن من حیث اخرہن اللہ، ان کو وہیں رکھو جہاں ان کو اللہ نے رکھا ہے۔ اگر گھر پر کوئی نماز پڑھے تو نماز کا مسئلہ یہ ہے کہ صف بنانا بہت ضروری ہے۔ چھوٹے چھوٹے بچے گھر میں کھڑے ہیں، حکم یہ ہے کہ ان کو بڑے کے ساتھ کھڑے کر دو، لوگ نہیں ہے، 1-2 آدمی ہے، لیکن یہ اجازت نہیں ہے کہ کسی کے ساتھ ماں صف میں کھڑی ہو جائے۔ بہن، پھوپھی، خالہ، بیوی، نانی، دادی، عورتیں ہیں وہ، من حیث الامرأ، عورت کے ناطے سب کا مقام پیچھے ہے۔ تو مجھ سے کہا کہ بھائی ہماری شادی ہوئی ہے اور یہ تو میری منکوحہ ہے۔ تو میں نے کہا کہ منکوحے کے لیے تو آداب ہے، اگر آپ نماز پڑھنے لگے اپنے گھر پر تو یہ کہاں کھڑی ہوگی؟ تو کہنے لگے کہ پیچھے۔ میں نے کہا اس سے آپ کو سمجھ نہیں آ رہی بات، یہ پیچھے کیوں کھڑی ہو رہی ہے؟ میں نے اسے سمجھایا کہ یہ فرق انہوں نے مٹایا ہے جن کے ہاں دائیں اور بائیں برابر ہے، اور اصلاً وہ الٹا پیدا ہوئے ہیں۔ ہمارے ہاں تو اصحاب الیمین ما اصحاب الیمین، دائیں ہاتھ والے کیا خوش قسمت لوگ ہیں، دائیں ہاتھ والے نعمتوں سے سرشار ہوں گے۔ یہاں جو دائیں اور بائیں کا فرق کرتے ہیں تو فرمایا وہاں نام عمل بھی دائیں ہاتھ سے دیا جائے گا۔ وَأَصْحَابُ الشِّمَالِ مَا أَصْحَابُ الشِّمَالِ، وہ شمال والے کیا ظالم و گمراہ ہے اور کیا جہنم جانے والے ہیں۔ فی سموم وحمیم وظل من یحموم، سخت قسم کی تپش میں، آگ میں، دھوئے میں بند ہوں گے۔ لا بارد ولا کریم، نہ ان کو سکون ملے گا نہ کبھی یہ عزت پائیں گے۔ انہم کانوا قبل ذلک مترفین، یہ پہلے سے جرائم پیشہ چلے آئے ہیں۔ جو لوگ بائیں ہاتھ سے کھاتے ہیں، بائیں ہاتھ سے نیک کام کرتے ہیں، دائیں اور بائیں کا فرق نہیں کرتے۔ بزرگان دین نے یہاں تک کہا ہے کہ اگر آپ نے بائیں ہاتھ سے کوئی چیز دے دی تو ثواب نہیں ملے گا۔ فقیر مسکین کو آپ نے اچانک جیب سے 10 روپے کا نوٹ نکالا، خیال نہیں رہا آپ نے دائیں کا کہ بجائے بائیں سے دے دی، ثواب نہیں ملا، ٹھیک۔ اور اگر اس نے بھی بائیں ہاتھ سے لے لیا تو عمر بھر ذلیل ہوتا رہے گا، ساری زندگی لوگوں سے بھیک مانگتے رہے گا، نسل در نسل محتاج رہے گا۔ فرق تو کرنا چاہیے۔ ماں کی حیثیت سے کائنات میں اس کا احترام بہت زیادہ ہے۔ یہاں یہ مسئلہ بھی یاد رہے کہ محبت میں اور رحم و عنایت میں ماں باپ سے آگے ہے، لیکن عظمت میں باپ آگے ہے۔ ماں و باپ دونوں نے آواز دی تو پہلے باپ کو جواب دینا ہے، پھر ماں کی بات ماننی ہے۔ تنخواہ لے آئے تو باپ کے ہاتھ میں دینا، پھل فروٹ لے آئے تو امی جی کے ہاتھ میں دینا، یہ گھریلو چیزیں ہیں، شفقت محبت کی، وہ عظمت کی باتیں ہیں۔ فتاوی عالمگیری جو 500 فقہاء نے جمع کی عالمگیر بادشاہ کے سامنے، اس کی 5ویں جلد صفحہ 327 پر یہ فرق موجود ہے۔
اس زمانے میں ایک زبردست فضا یہ بن گئی کہ جہل علم کی جگہ آ گیا. بہت سارے لوگوں کو مسائل کا پتہ نہیں ہوتا، یہاں کے لوگ جا کے ان سے پوچھتے ہوں کہ نہیں وہ تو ایسے ہی کہہ دیتے ہیں. ایسا کہنے والے آپ ہوں گے اور آپ کی نسل ہوگی. ہم تو عام باتیں بھی ویسے نہیں کہتے، دلیل و برہان سے کہتے ہیں. اپنے جہل پر پردہ ڈالنے کے لیے الٹے سیدھے بہانے بناتے ہیں. لیکن ماں باپ نے بھی جب ایک بیٹے کو کہا یا ایک بیٹی کو کہا کہ آپ ان امور کا ارتکاب کر لیں اور وہ امور شرعاً ضروری ہے، تو شریعت یہ کہتی ہے کہ اب شریعت کی بات ماننی ہے، فلا تطعهما، ماں باپ کی بات نہیں ماننی. اس سے پتہ چلا کہ وہ لوگ جو شرعاً مطاع ہیں، جن کی تابعداری ضروری ہے، جیسے مسلمان ملک کا ایک مسلمان فرمان روا، جب وہ کوئی آرڈیننس پاس کرے یا وہ کوئی فیصلہ کر لے ملک اور ملت کے مفاد میں، تو اہلیان وطن کو چاہیے کہ ان کا احترام کر لے. اور ہم احترام کر رہے ہیں اور کریں گے، کیونکہ ماسٹر صاحب ہمارے بہت ہی دیندار ہے اور اسلامی روایات کا امین ہے، اور پوری دنیا میں جہاں بھی کوئی اسلام سر اٹھاتا ہے تو یہ ان کی فریاد رسی کے لیے پہنچتا ہے. تو اتنے بڑے نیک رحم دل خدا ترس فرماندوا کو کون سا ظالم خطیب نظر انداز کرے گا؟ لیکن سوال یہ ہے کہ وہ جو کچھ ارشاد فرماتے ہیں وہ دو قسم کا بیان ہے. ایک تو یہ کہ بھئی لوگ فساد نہ کریں اور انتہا پسندی میں نہ جائے اور دہشت گردی ختم کر لے، یہ تو ان کا حق ہے. پولیس، فوج، عدالتیں اس مقصد کے لیے وجود میں آئی ہے کہ کوئی کسی کے ساتھ ظلم نہ کرے، کوئی کسی کا حق نہ چھینے. شریعت میں بھی ہے کہ اگر کوئی ناجائز کسی کی چیز چھین لے تو اس کا ہاتھ کاٹ دیا جائے. اگر کوئی کسی پر بہتان لگائے، اس کی عزت کو بٹھا لگائے، تو اس کو تہمت میں 80 کوڑے لگائے جائے. اگر کوئی کسی کی عزت و آبرو خراب کر لے، اس کے لیے بھی سزا مقرر ہے. یہاں تک کہ اسلامی آئین اور اسلامی ملک کے خلاف جو لب کشائی کر لے ان کے لیے بھی سزا ہے. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو پتہ چل گیا تھا کہ کچھ لوگ ایسے ہیں جو اسلامی ملک کے خلاف پراپیگنڈے کرتے ہیں کہ عمر نے یہ فیصلہ غلط کیا اور یہ ظلم کیا. ایسے لوگ بھی تھے. حضرت عمر نے کہا پکڑو. کوئی ایسا شخص پکڑ کے لایا گیا تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک ٹیڑھی پیڑھی لکڑی لی جس پہ اتنے بڑے بڑے گٹھے کھڑے تھے اور اس کی پٹائی شروع کر دی اسے. تو اس میں تو بڑے بڑے کانٹے اور گٹھے تھے، وہ پستا تھا. تو وہ شخص کہنے لگا یا امیر المومنین لو ترید ان تقتلنی فاقتلنی قتلۃ حسنۃ. امیر المومنین اگر مارنے کے درپے تو صحیح طرح ماری ہے، یہ کس لکڑی سے مار رہا ہے؟ تو حضرت عمر نے کہا ھذا جزاؤ کا، آپ کا عمل بھی تو ٹیڑھا پیڑا ہے. ٹیڑھے پیڑے لوگوں کے لیے پھر ٹیڑھی پیڑھی ڈنڈے سوٹے. لیکن سوال یہ ہے کہ شکایت کن لوگوں سے ہے؟ دہشت گردوں کا تو کوئی حامی نہیں ہوتا اور انتہا پسندی کی بھی کوئی ضرورت نہیں ہے. انتہا پسندی کی مثال ایسی ہے جس طرح ایک شخص بہت بیمار ہے، بہت شدید بیمار ہے، وہ بیٹھ نہیں سکتا ہے اور وہ کھڑا نہیں ہو سکتا ہے، مشکل سے بیٹھ رہا ہے. لیکن کوئی عالم اس کو یہ فتویٰ دے کہ تو مرے یا جیے لیکن آپ کو نماز کھڑے ہو کر کے پڑھنی ہے. میرے خیال سے اب تک کوئی ایسا عالم پیدا نہیں ہوا ہے.
بلکہ سب علماء یہ جانتے ہیں کہ جب کھڑے نہیں ہو سکتے تو بیٹھ کر پڑھے، اور جب بیٹھ بھی نہیں سکتے تو لیٹ کر سر کے اشارے سے نماز پڑھے. تو انتہا پسندی تو نہیں. یا ایک شخص کے لیے ایسی بیماری اور مرض اس پر حملہ کر گیا اور ایسا سخت سفر درپیش ہوا کہ وہ رمضان شریف کا فرض روزہ نہیں رکھ سکتا، اور کوئی خطیب یا امام اس کو یہ کہے کہ آپ مرے یا جیے لیکن آپ کو 30 روزے پورے کرنے ہیں ہر حال میں، ایسا کہنے والا بھی واقعی انتہا پسند ہوگا، اور اسلام میں اس کی کوئی گنجائش نہیں. اللہ رب العالمین نے خود فرمایا فَمَنْ كَانَ مِنْكُمْ مَرِيضًا أَوْ عَلَى سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِّنْ أَيَّامٍ أُخَرَ. اگر تم میں سے کوئی بیمار پڑ گیا یا سفر شرعی کر گیا تو بعد میں روزے رکھ لے، ابھی نہ صحیح. تو جو اس کے خلاف کہے گا وہ انتہا پسند ہو. اللہ رب العالمین نے لوگوں کے مال میں زکوٰۃ فرض فرمائی ہے چند وجوہ سے. ایک تو وہ شخص مالک ہو، دوسرا وہ مال متقوم ہو، تیسرا یہ کہ اس کی ایک شرح مقرر کی گئی. مثلا ایک شخص کے پاس بہت پیسے ہیں لیکن وہ اس کے نہیں ہے، کسی اور کے ہیں، تو وہ مالک ہی نہیں ہے، زکوٰۃ کہاں سے فرض ہو جائے؟ اگر کسی نے اس کو کہا کہ بس آپ کے پاس رقم آتی آپ مالک بن گئے اور آپ زکوٰۃ دے سکتے ہیں، تو یہ انتہا پسندی ہوگی. اور ایک شرح مقرر ہوئی ہے کہ بھئی زمین سے جو فصلیں نکلتی ہیں، اگر زمین بارانی ہے تو 10واں دے، اور اگر محنت مشقت اور نہروں سے سیراب ہوتی ہے تو 20واں دے، کیونکہ اس میں محنت مشقت بہت زیادہ ہے. اگر کسی نے یہ فتویٰ دیا کہ بھئی ہر حال میں آپ کو 10واں ہی دینا پڑے گا اور ہر حال میں آپ کو 5واں اور چھٹا دینا پڑے گا، تو یہ شریعت کے خلاف ہے اور واقعی انتہا پسندی کی بات ہے. زکوٰۃ کا تعلق ما تخرج الارض، جو زمین سے فصلیں نکلتی ہے، زمین پر زکوٰۃ نہیں ہے. جیسے کسی کی جائیدادیں ہیں، کوٹیاں اور بنگلے ہیں، پلاٹس ہے، کئی قسم کی دکانیں ہیں، تو ان پر زکوٰۃ نہیں ہوتی ہے. زکوٰۃ حواصل پر ہوتی ہے، جو مال وہاں پیدا ہوتا ہے اور جو مال رننگ پر ہے ان پر زکوٰۃ ہے. اگر کسی نے اس کے خلاف کہا تو واقعی وہ انتہا پسندی کا مسئلہ ہوگا. لیکن الحمدللہ پورے ملک کے طول اور عرض میں ایسا کوئی ذی علم پیدا نہیں ہوا ہے جس نے اس قسم کی ادائیگی کی ہو. اس لیے یہ الزام بھی کسی کے کہنے سے تو ہو سکتا ہے لیکن یہ حقیقت کے سہارے نہیں ہے. پھر بڑی عجیب بات یہ ہے کہ انتہا پسند یا دہشت گرد جو واقعی ملک و ملت کے دشمن ہیں، وہ ان کو خود پتہ نہیں چلا ہے. ان کو 2 بڑے ملکوں نے تنبیہ کر کے کہا ہے کہ تمہارے پاس ایسے لوگ ہیں، ان پر نظر رکھو. تو اس نے کہا اچھا میں آج تقریر کرتا ہوں. ہم تو آپ کے ملک کے رہنے والے ہیں، یہ سارے عوام علماء اور طلباء اور یہ سارے مجاہدین تو اس ملک کے باشندے ہیں، آپ سے زیادہ کون جانتا ہے. ایسی صورتحال میں کہ دوسرے لوگ آپ کو مجبور کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ آپ کے ملک میں جہادی تنظیمیں وہ فساد پر تلی ہوئی ہے یا مذہبی افراتفری پیدا کر رہی ہے، تو 2 باتیں ہوگی. ایک تو یہ کہ آپ نے بھی مثالی غفلت کی ہے اور ملک دشمنوں پر نظر نہیں رکھی. آپ کو یہ احساس پہلا ہونا چاہیے تھا. چلو اب ہو گیا، ہم آپ کے ساتھ ہیں. انتہا پسند اور دہشت گردوں کے خلاف آپ جو اقدامات کریں گے وہ سر آنکھوں پر ہے. ملک کے ایک پاسدار اور ایک ذمہ دار کی حیثیت سے آپ جو اقدامات کریں اس سے ملک میں امن قائم ہونا چاہیے اور معیشت بہترین ہونی چاہیے. لیکن عجیب بات ہے
کہ ملک میں جتنے انسان آباد ہیں ان میں مقدس طبقہ مذہب کے لوگوں کا ہے، اور پورے ملک کے طول و عرض میں اسلام کی عظمت اور توانائی کی جگہ دو ہے، مساجد اور مدارس۔ تو بغیر کسی استثناء کے ایک ایسا قانون اپنی طرف سے بنانا جسے قانون کہتے ہوئے قانون کے منہ پہ تمانچہ مارنا ہے، اور پشاور سے لے کے کراچی تک پورے ملک کو اس کے نیچے پیس ڈالنا، یہ کون سی عقل مندی اور حکمت عملی ہے؟ اور یہ کرے گا کون؟ ایک آپ ہے اور ایک آپ کا ایک ناقبت اندیش وزیر ہے، باقی پورا ملک تو مسلمانوں کا ہے، اور پورے ملک میں افسران فوج کے، انتظامیہ کے، عدلیے کے، وہ انہی مساجد کے پلے بڑے ہیں، یہی نمازیں پڑھتے ہیں، یہی ان کے نکاح ہوتے ہیں، یہی ان کے جنازے پڑھے جاتے ہیں، ان کے حلت و حرمت اور دین کا تمام تر تعلق اور وابستگی وہ دین کے ساتھ ہے۔ وہ تو خود بھی یہ بات جانتے ہیں کہ بھئی انتہا پسندی اور دہشت گردی وہ ہمارے دینی حلقوں میں آ سکتی ہے، فلا حول ولا قوت الا باللہ۔ اگر واقعی کہیں ایسا ہے تو انہیں متعین کر کے کیفر کردار تک پہنچانا یہ آپ کا فرض ہے۔ کسی ایک مکتبہ فکر یا کسی ایک تنظیم یا کسی ایک زاویے اور خیال کی وجہ سے مذہب اور جہاد کے لیے ایسا جملہ استعمال کرنا جس کی شرعاً اجازت نہ ہو، حکمرانوں کو بھی خیال کرنا چاہیے۔ دنیا کی طاقتیں اور حکومتیں وقتی چیزیں ہیں، اور اللہ احکم الحاکمین کی طاقت اور توانائی اور اس کی قوت اور اس کا ذو العرش المجید ہونا وہ مسلم ایمان میں سے ہے۔ آخر یہ دین اور جہاد تو اسی کے نام کے لیے ہے، یہ تو اللہ کے قہر اور غضب کو کہیں دعوت نہ دے دی۔ اس کہنے میں کہ ہمارے مذہب کے لوگ یا ہمارے جہاد کے لوگ انتہا پسند یا ان میں کوئی اور روک پایا جاتا ہے، اور اس کہنے میں کہ معاذ اللہ ہمارا مذہب اور ہمارا دین وہ فساد فی سبیل اللہ کی دعوت دیتا ہے اور وہ لوگوں کے اندر افراتفری پیدا کرتا ہے، کوئی فرق نہیں ہے۔ اس کا جواب تو یہ بھی ہو سکتا تھا کہ ہمارے دینی مدارس اور مساجد ہمارے علم اور عبادت کے مراکز ہیں، پورے ملک میں مسلمانوں کی رہنمائی اور دینی ترجمانی یہیں سے ہوتی ہے، کوئی اور ادارہ اور فکریہ قطعاً نہیں ہے جس کی ذمہ داری یہ ہو کہ لوگوں کو عقائد و اعمال کی تعلیم دے۔ صرف مسجدوں سے اللہ کا نام بلند ہوتا ہے۔ فی بیوت اذن اللہ ان ترفع ویذکر اسمہ، یہ وہ مقامات ہیں جن کی عظمت کا حکم آیا ہے اور وہیں سے اس کا نام لیا جاتا ہے۔ پھر اس پر یہ زبردست اٹیک کرنا کہ جی اگر کوئی مسجد بنے تو بھی پرمیشن ہونا چاہیے، اور اگر کوئی نیا مدرسہ قائم ہو تو اس کی بھی پرمٹ ملنا چاہیے۔ اس کی مثال ایسی ہے جس طرح کوئی کہے کہ اگر کوئی عبادت کرے تو مقامی پولیس سے رابطہ کرے، اور اگر کوئی شخص کسی سے حرام حلال پوچھ رہا ہو تو پہلے عدالت سے جا کے پتہ کرے کہ میں پوچھنا چاہتا ہوں۔ تو یہ تو عبادت اور علم اور سیکھنے اور سکھانے پر پابندی، یہ بات تو ٹھیک نہیں ہے۔ ہاں ایسا کہہ سکتے تھے آپ کہ بھئی سرکاری املاک پر کوئی مسجد بنائے یا مدرسہ دھاوا بول لے تو یقیناً اس کی اجازت ہم سے ہونا چاہیے۔ اگر کسی شخصی پلاٹ پر کسی نے کوئی قبضہ کیا تو ظلم ہے، بالکل صحیح۔ اگر کسی مسجد کے قریب میں کسی نے مسجد بنانے کی کوشش کی تو یقیناً اسلام اجازت نہیں دیتا کہ مسجد زرار بن جائے۔ بہت بڑی توانائی اور دینی رہنمائی آپ کے حق میں ہوتی۔ اب عجیب بات ہے
کہ پاکستان میں یہود بھی رہتے ہیں، نصارا بھی رہتے ہیں، پرویزی اور مرزائی جیسے کفار بھی آباد ہیں۔ اگر وہ اپنا کوئی پلاٹ یا اپنا کوئی مکان اپنے اس کفر کے نشر و اشاعت کے لیے مختص کر لے تو سرکاری آرڈیننس میں ان پر کسی قسم کی کوئی پابندی نہیں، مذہبی اجازت ہے۔ لیکن اگر محلے کے کچھ لوگ 2-3 بنگلوں کو یا ایک مکان کو خالی کر کے یہ کہے کہ ہم مسلمان مل کر کے یہاں نماز پڑھیں گے تو اس کی پرمیشن ملنا چاہیے، یہ تو عجیب بات ہے۔ اور اس کہنے کا سراسر خون کرنا ہے کہ پاکستان اسلام کا عظیم قلعہ ہے۔ اسلام نام کس چیز کا ہے؟ اسلام جس طرح اللہ اور اللہ کے رسول کا نام ہے، اسلام میں سوائے اس کے کچھ نہیں کہ اللہ تعالی کے احکام اور جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت اور لائے ہوئے طریقے اور شرائع وہ لوگوں تک پہنچے اور ان پر نافذ ہو جائے۔ بالکل اسی طرح بعد کے زمانوں میں انبیاء کے بعد کے ادوار اور زمانوں میں مسجد اور مدرسہ، علم اور علماء، واعظ اور نصیحت، عبادت اور طاعات، یہی اسلام کی عبارات ہے۔ اسلام اس کے علاوہ کوئی اور چیز نہیں۔ ورنہ مجھے کوئی بتائے کہ اگر مدرسہ اور مسجد نہ رہے تو اسلام کی حقیقت کیا ہوگی؟ ایک خانگی امور بن جائے گا تو جہاں نہ اذان ہو، نہ جماعت ہو، نہ واعظ ہو، نہ خطبہ ہو، نہ درس ہو اور نہ بیان ہو تو لوگ حرام اور حلال کہاں سے جانیں گے؟ یہ کئی دکانوں پہ بکتی ہے کیا؟ اس کے تو مراکز اور معادن ہی مسجد اور مدرسے۔ اس لیے مسجدوں اور مدرسوں کو اپنی آزادی کے راستے میں رکاوٹ سمجھنا یہ نافہمی اور بے عقلی اور قطعاً اس قسم کا قانون یا آرڈیننس مسلمانوں کے لیے ناقابل قبول ہو۔ یہ باتیں تو پہلے سے موجود ہیں کہ بھئی کوئی شخص ایک ادارہ قائم کرے تو حکومت سے بھی سروکار رکھے، جو ضابطے کی کارروائی ہے بے شک اس کی پابندی کرائی جائے۔ اللہ کا فضل و کرم ہے، ہمارا ادارہ ہے، ٹرسٹ بھی ہے، رجسٹرڈ بھی ہے، جملہ مالیات ہر سال آڈٹ ہوتے ہیں اور پورا مصدقہ موجود ہے، اور اس طرح تمام مدرسوں کا حال ہے الحمدللہ۔ لیکن اپنے ملک کے لوگوں پر اور پھر مسلمانوں پر، پھر علماء اور مساجد اور مدرسوں پر بدگمانی کرنا اور یہ سمجھنا کہ شاید یہ انتہا پسندی کی تعلیم دیتے ہیں، یہ دین سے دوری اور اغیار کے قرب کا ناپاک اثر ہو سکتا ہے۔ یہ اسلامی تعلیمات اور رواداری قطعاً نہیں ہے۔ پھر دیکھیں، ہمیں ان کی مجبوری کا احساس ہے کہ وہ بڑا پہلوان جو ہے وہ سارا کام چھوڑ کر کے اس کی طرح متوجہ ہوا ہے، سارا کام چھوڑا ہوا ہے، بس یہ ادھر متوجہ ہوا ہے۔ خدا تعالیٰ اس کی توجہ کسی اور طرف کر دے اور اپنا خاص قہر اور غضب اس پر نازل کر لے۔ یہ اس سے بڑا تنگ ہے، کیونکہ اس کے سمجھوتے سے انہوں نے ایک اسلامی ملک کو ذبح کیا اور اس پر اب تک آگ برس رہی ہے اور برسا رہے ہیں۔ وہ یہ کہہ بھی نہیں سکتا ہے کہ یہ بس کر لو۔ تو یہ خطرہ تو ہے کہ وہ وہاں کے بجائے 2-4 تحفے اس کے پاس بھی بھیجے، ہدایا اور گفٹ۔ دیکھو حالات کچھ بھی ہو، بات ڈنگ کی اور سلیقے کی ہونا چاہیے۔ اب انہوں نے جو اپنے لوگوں کو دکھانے کی کوشش کی کہ ہاں ہمارے ملک میں اتنے افراد انتہا پسندی یا دہشت گردی کے مرتکب ہیں، اس لیے ہم ان کو گرفتار کر رہے ہیں۔
اگر اس ملک کی طرف سے یہ ترکیب ناپسندیدہ ہوئی اور انہوں نے کہا کہ نہیں ان پر ہم بمباری کرنا چاہتے ہیں تو یہ کیسے روکے گا؟ انہوں نے تو پہلے معذرت کی ہے کہ ہمارے پاس وہ میزائل نہیں ہے جو ان کے جہاز گرائے، اور گرائے گا کون؟ یہ تو سب ایک ہو چکے ہیں۔ اس لیے ہم یہ سمجھتے ہیں کہ اس قسم کے فیصلے جہاں تک دین سے دوری کے باعث ہے وہاں ہمارے ملک کی ساکھ کو بھی نقصان پہنچانے کے فیصلے، اور مسلسل یہ عمل جاری ہے، مسلسل۔ ہر حکمران اور پوری دنیا کے جتنے بھی حکمران ہیں وہ اپنے ملک کی دفاع اور ان کی وضاحت کے پابند ہوتے ہیں، کبھی اپنے ملک کے خلاف کوئی فیصلہ نہیں کرتے۔ شاید ہمارے اعمال زیادہ کمزور ہیں، اور یقیناً ہم کمزور ہیں، اور ہماری زندگیوں میں اس قسم کے حوادث پیدا ہو چکے ہیں کہ ہم پر ہر قسم کے آفات اور تکالیف ٹوٹ رہی ہے۔ یہ مجاہدین یہ کون ہے؟ آگرہ مذاکرات سے پہلے آخری اجلاس جنرل صاحب کا مجاہدین کے سربراہ سے ہوا ہے۔ آپ وہ نقشہ اٹھا کے دیکھیں۔ اور آگرہ مذاکرات سے پہلے بیان آ چکا ہے کہ مجاہدین کے وجود کے بغیر ہم کشمیر کی تحفظ اور حفاظت نہیں کر سکتے۔ چند دنوں میں وہ خراب ہو گئے۔ اگر ایسے افراد کسی بھی تنظیم میں ہیں تو حکومت کا فرض ہے کہ وہ ان کی نشاندہی کر لے۔ پھر یہ نہیں دیکھا جاتا ہے کہ مذہب کس کو کہتے ہیں، مذہب تو دین تو قرآن کو کہتے ہیں، سنت کو کہتے ہیں، ان الدین عند اللہ الاسلام۔ اور جہاد کا لفظ وہ تو دہشت گرد کہتے ہیں اور آپ جہادی تنظیمیں کہہ رہے ہیں۔ جہاد کا لفظ تو ایک مقدس فریضہ ہے اور قرآن اور سنت کا فحوا ہے اور اقتباس ہے، اس کے خلاف کہ ایک مسلمان فرمان روا کیسے لب کشائی کرتا ہے؟ آپ کو اپنی نوٹیفیکیشن میں یا آرڈیننس میں کچھ فرق کرنا پڑے گا کہ بعض لوگ یا بعض تنظیمیں جہاد کے نام پر جہاد کو نقصان پہنچا رہی ہے، جبکہ جہاد اسلام کا اور مسلمانوں کا اور بالخصوص پاکستان کا ایک مقدس فریضہ ہے۔ لہذا جہاد کے نام پر کسی بھی تنظیم یا ادارے کو جہاد کے مقاصد اور مفاد کے خلاف چلنے کی اجازت نہیں ہوگی، تو ہم سب آپ کے ساتھ ہوں گے، اور یہ سارے مسلمان اور پورے ملک کے کروڑوں مسلمان وہ آپ کے حق میں ہوں گے کہ بھئی کیوں جہاد کے نام پر جہاد کے خلاف کرنا یہ جائز رہی، علم کے نام پر علم کے خلاف کرنا جائز رہی۔ آپ کا اپنا حال تو یہ ہے کہ آپ نے تقریر میں کہا کہ اذان، خطبہ اور جمعے کا واعظ یہ لاؤڈ اسپیکر سے ہوگا، لیکن آپ کے اہلکاروں نے جو فیصلے کیے ان کے مطابق اذان اور جمعے کا عربی خطبہ، اردو والا نہیں، اس سے وہ پریشان ہوتے۔ جو اعلان ہو چکا ہے مفصل تقریر حضرت صاحب کی جو ہوئی ہے، اس تقریر میں واعظ کا لفظ موجود ہے، لیکن یہاں کے بادشاہوں نے اور ذمہ داروں نے کہا ہے کہ نہیں، بلکہ صرف خطبہ اور اذان۔ یہ بات بھی ٹھیک نہیں ہے کہ مسلمان ملک میں جس ملک کو آپ اسلام کا عظیم قلعہ کہتے ہیں وہاں کی مسجد کی آواز مسجد تک محدود رہے، باہر نہ جائے۔ کبھی آپ نے اس پر غور فرمایا ہے کہ اس کا کیا مطلب ہے؟ یہ انگریز جب مسلمانوں کے ایجیٹیشن سے تنگ آ جاتا تھا تو وہ کہتا تھا کہ اپنی نمازیں اور خطبے مسجدوں میں کرو، باہر مت آؤ، کیونکہ باہر تو انگریزوں کی حکومت، مسلمانوں کو یہ زیب نہیں دیتا کہ وہ اس قسم کی باتیں کریں۔ اس کہنے میں
کہ مسجد کی آواز مسجد تک رہے، اور اس کہنے میں کوئی فرق نہیں ہے کہ مسجد میں جو تعلیم دی جاتی ہے اس کے اثرات محلے اور معاشرے پر نہیں ہونا چاہیے. دونوں باتیں برابر ہیں. علماء قرآن و سنت اور 1400 سالہ اسلامی عزت کے پابند ہیں. ہم کبھی بھی عوام کو ایسا راستہ نہیں دیتے ہیں جس پر چل کر کے وہ اللہ کو ناراض کر لیں. وَرِضْوَانٌ مِّنَ اللَّهِ اکبر، اللہ کی رضا و خوشنودی کا حصول یہ تو اصل دولت ہے. کبھی بھی مسلمانوں کو یہ تلقین نہیں کی گئی اور نہ یہ تعلیم دی گئی کہ حکمرانوں کی نیک پالیسیاں اور راست اقدامات ان کا انکار کر لیا جائے. ایک فاشی حکومت اور ایک فسادی حکومت کو ہٹا کر کے فوجی فرماندواں جس اجلت سے مسند نشین ہوئے تو پورے ملک نے اس پر دلی سکون محسوس کیا. اور یہ ساری تعلیم و تربیت علماء کی تھی، کیونکہ سابق حکومت سے وہ لوگ ناراض تھے. کسی بھی ملک میں جا کر کے اسلام کی جو ترجمانی کی گئی، جنرل ضیاء نے اقوام متحدہ میں باقاعدہ تقریر کی اور محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا خطبہ حجۃ الوداع کا پڑھ کر سنایا. مفتی محمود صاحب جیسے عظیم انسان جو جنرل کی ہر ادا کے خلاف تھے، لیکن حضرت کا بیان آیا کہ صدر کی تقریر 2 ٹوک اور نشانے پر تھی. ہم تو حق کا ساتھ دیتے ہیں. اور جب انہوں نے بھی ہندوستان جا کر کے وہاں کے وزیر اعظم سے مذاکرات کیے جس کا کچھ رخ کسی حد تک ہمارے حق میں تھا، تو لوگوں نے اس پر خوشی کا اظہار کیا. یہ کہنا غلط ہے کہ مسجد کے ممبر اور محراب سے اشتعال دلایا جاتا ہے، قطعاً نہیں. امن کے عظیم گوارے دینی مدارس اور مساجد ہیں. دنیا میں جتنا امن، سکون اور راحت پھیلتی ہے ان کی بنیادیں مسجد اور مدرسوں سے قائم ہوتی ہیں. مسجد میں لوگ باوضو بیٹھتے ہیں، پاک کپڑے پہنتے ہیں، خالص عبادت کرنے آتے ہیں. مسجد میں بیان پاکی کا، حلال کا، حرام اور گناہ سے بچنے کا، اللہ تعالی کو راضی کرنے کا، جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی فرمانبرداری بجا لانے کا اور انسانوں کی قدر و منزلت سمجھنے کا ہوتا ہے. تو ہم عام انسانوں کی قدر و منزلت سمجھانے کے تو پابند ہیں. اور کیا کسی ملک کے محسن یا فرماندوا جو دین کے لیے راست اقدامات کر رہے ہو ان کے خلاف فضا ہم بناتے ہیں؟ چنانچہ جو حضرات گرفتار ہیں انہوں نے بھی آج تک یہ بیان نہیں دیا کہ پہیہ جام کر لو، راستے بلاک کر لو اور ہر قسم کے ہنگامے کر لو اور حکمران کو تنگ کر لو. یہ بیان نہ مولانا فضل الرحمان نے دیا، نہ قاضی حسین نے دیا، نہ کسی اور نے دیا ہے. پتہ چل گیا کہ دینی نظریات اور ان کے حاملین وہ اعتدال پسند ہے. بہت ممکن ہے کہ ان کی ادائیں آپ کو پسند نہ ہو کیونکہ آپ ایک بڑے پارلیمان کے نیچے دب رہے ہیں، لیکن ہمیں آپ سے زیادہ اللہ جل جلالہ کی حکمرانی جو ہمیشہ سے ہے اور ہمیشہ رہے گی اور جو ہماری جان، روح، عزت اور ذلت کے مالک ہے اس کا خیال کرنا ہے. ایبتغون عندہم العزہ، کیا لوگ ان کے ہاں عزت دیکھتے ہیں جو دوسروں سے عزت مانگنے کے بیکاری بنے ہوئے ہیں؟ فإن العزت للہ جمیعا، عزت تو اللہ تعالیٰ کے پاس ہے ساری کی ساری. ائمہ کو گرفتار کرنا اور خطبہ کو تنگ کرنا، اس سے نہ تو آپ کو وہ بڑا پہلوان چھوڑے گا اور نہ اس سے وہ خوش ہوگا. قرآن کریم میں اللہ نے فرمایا ہے وَلَنْ يَرْضَ عَنْكَ الْيَهُودُ وَلَا النَّصَارَى حَتَّى تَتَّبِعَ مِلَّتَهُمْ، ہرگز آپ سے یہود و نصارہ خوش نہیں ہوں گے جب تک آپ پورے کے پورے اپنا دین چھوڑ کر کے ان کے ساتھ نہ ہو جائے. یہ تو قرآن کہتا ہے وَلَنْ تَرْضَ عَنْكَ الْيَهُودُ وَلَا النَّصَارَى حَتَّى تَتَّبِعَ مِلَّتَهُمْ. تو پتہ چلا
کہ قرآن کریم نے پہلے سے یہ اندیشہ ظاہر کیا ہے کہ ایسا وقت آ سکتا ہے مسلمانوں کے باہم رنجش اور چپکلش اور مذہب سے دوری کے نتیجے میں کہ یہود اور نصارہ ان کو اپنے مذہب ماننے پر مجبور کر لے. اور سچی بات یہ ہے ہمیں اس بات کا اندیشہ ضرور پیدا ہوا کہ پورا ملک تباہی کی طرف جا رہا ہے اور ان کا رخ اس طرف ہے جس طرف امریکہ کا رخ ہے کہ مذہب اور مذہب والوں کو کسی طرح کچلا جائے. تو اگر انہوں نے یہ بیان دے دیا کہ صرف مذہبی لوگ نہیں، جہادی لوگ نہیں، بلکہ آپ کا مذہب اور دین اسلام ہی معاذ اللہ فساد کی تعلیم دیتا ہے، تو پھر آپ کیا کریں گے؟ پھر آپ اسلام پر پابندی لگا لیں. وَلَن تَرْضَىٰ عَنكَ الْيَهُودُ وَلَا النَّصَارَىٰ حَتَّىٰ تَتَّبِعَ مِلَّتَهُمْ فَإِلَى اللَّهِ الْمُشْتَكَىٰ. ایسے حالات میں حکومت کا فرض ہے کہ وہ پائے استقامت اختیار کر لے اور انہیں معذرت کر لے کہ ہمیں ہمارے دین اور اسلام کی تعلیمات کے خلاف کوئی ہدایت نہ دے. ہم کسی بھی ملک کے اور کسی بھی بڑی طاقت کے کوئی ایسی بات ماننے کے لیے تیار نہیں جو ہمارے اسلام اور ہماری عزت اور ملک و ملت کے مفاد کے خلاف ہو. اللہ اپنے فضل و احسان سے پورے عالم کے مسلمانوں کی، بالخصوص پاکستان کی اور یہاں کے دینی مدارس، مساجد، علماء، مشائخ، طلباء، نمازی اور جملہ اہل حق کی حفاظت فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ. اے اللہ جمیع خطیات تقصیرات معاف فرما، دایا بیماروں کو صحت شفا عطا فرما، مسلمان مرحومین کی مغفرت فرما، ملک و ملت کی حفاظت فرما. بھارت اور امریکہ کی سازشوں سے عالم اسلام کو محفوظ فرما، حکمرانوں کو غیرت کے اقدامات اور راست طریقے سے چلنے کی توفیق عطا فرما، ان کو اغیار اور ان کے متبع بننے سے محفوظ فرما. ہلکا اللہ ملک و ملت کی عزت اور وقایا قرآن و سنت کی برکات کے لیے محفوظ فرما. اللہ پورے ملک اور پورے عالم کے علماء، مشائخ، طلباء، مجاہدین اور مسلمانوں کی عزت دوبالا فرما. اللہ ہر خطرے اور ہر فتنے سے ایمان و اعمال، عقائد و انجام محفوظ فرما. ہمارے جامعہ کے ناظم مولانا محمد سہیل صاحب کی چھوٹی سی بچی اسپتال میں زیر علاج ہے، دعا فرمائے اللہ تعالیٰ ان کو صحت شفا دے. اور جہاں کہیں بیماران ہیں اللہ ان کو صحت کاملہ شفا عاجلہ عطا فرمائے. جہاں اموات ہو چکی ہے حالت ایمان پر اللہ ان کی مغفرت فرمائے، پسماندگان کو صبر و اجر دے. صلی اللہ تعالی علی خیر خلقی محمد وآلہ وصحبہ. جو جوابات سننے کے لیے آگے بڑھ رہے ہیں وہ نمازیوں کا خیال رکھیں. ایک آدمی وقت سے پہلے نماز پڑھتا ہے، اس مسجد میں داخل وقت لوگوں نے نماز پڑھنا شروع کرنا، وقت داخل نہیں ہوتے نماز ہو گیا نہیں. وقت جب داخل نہیں ہے تو نماز کیسے ہوگی؟ وقت داخل ہونے سے پہلے تو نماز فرض ہی نہیں ہوتی. پتہ نہیں آپ وقت کس کو کہتے ہیں، ممکن ہے آپ جماعت کو کہتے ہو. جماعت سے پہلے نماز مجبوراً پڑھی جا سکتی ہے لیکن بہتر نہیں ہے، ثواب کی فضیلت برباد ہو جائے گی. محترم قبلہ مفتی صاحب دعا گو ہوں کہ باری تعالیٰ آپ کو صحت تندرستی عطا فرمائے. شکریہ، اللہ قبول فرمائے. سوال یہ کہ عورتیں جو سر کے بال کٹوا لیتی ہے اس بارے میں تشریح منع فرمائے، اجازت نہیں. ایک آدمی مسجد کے لیے فیکٹری میں ایک جگہ وقف کرنا چاہتا ہے لیکن پانی کی ٹینکی کا حصہ وقف نہیں کرتا، صرف اس کے اوپر مسجد کے لیے جگہ وقف کرتا ہے، نیچے پانی کی ٹینکی کا حصہ وقف نہیں کرتا. ٹینکی کے اوپر مسجد پکی بنانا صحیح ہے یا عارضی بنا دے؟ بہرحال جب اس نے وقف کر لیا تو اس کے قبضے سے نکل گئی وہ جگہ. اب وہ جگہ بما متعلقات کے اس کے قبضے سے نکلے گی. لیکن فقہا نے اس بات کی اجازت دی ہے کہ مثلا 5 منزلہ عمارت ہے اور ایک مالک کا ہے کہ اس کی 1 منزل میں مسجد ہوگی تو مسجد 1 منزل میں ہوگی. تہجد اور اشراق اور چاش کی زیادہ کتنی رکعت ہوتی ہے؟ اشراق 2 رکعت ہے، چاش اس کے 1 گھنٹے بعد 4 رکعت ہے. 4 4 4 زیادہ سے زیادہ 12، 2 کر کے نہیں 4 4. اور تہجد کی بہتر 12 ہے، متوسط 8 ہے اور ویسے 2 ہے.
بغفر لی وہب لی ملکا، حضرت مولانا صاحب کو مغفرت اور رسول مال کے لیے پڑھنا کہتا ہے. ٹھیک ہے، مغفرت کے لیے دعا ضروری ہے، اور وہب لی ملکن سے مراد ملک و سلطنت یا چیزیں ہو سکتی ہیں، لیکن اس کے بعد تو یہ ہے کہ وہب لی ملکا لا ينبغی لأحد من بعدی، اس قسم کی دعا جائز نہیں ہے. پوچھنا یہ کہ صحیح بخاری کہا ہے لیکن نیچے وحید الزمان کا لکھا ہے جو شیعوں کے مرا ہے. رفع ثابت ہے، پہلے ہی میں نے بتا دیا کہ آپ نے شیعہ کتاب کا حوالہ دیا ہے. وہ جو رفع اس نے لکھی ہے وہ اپنے طور پہ لکھی ہے، وہ بخاری شریف سے نہیں لکھی ہے. کیا رفع ترک کرنے کے بارے میں بھی کوئی صحیح حدیث قرآن کریم موجود ہے؟ کفوا ایدیکم، ہاتھ نہیں ہلاؤ جائے. قد افلح المؤمنون الذین هم فی صلاتهم خاشعون جب نازل ہوئی، تنویر المقباس میں ہے ابن عباس کی تفسیر میں کہ اصحاب رسول نے رفع ترک کر لیا. امام مالک رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ رفع کی تمام احادیث ضعیف اور ناقابل عمل ہے. مدونۃ الکبریٰ جلد 1 صفحہ 169. امام بخاری کے استاد حمیدی نے مسند حمیدی جلد 2 صفحہ 187 پر خود ابن عمر سے نقل کیا ہے کہ رکوع جاتے وقت، رکوع سے واپس ہوتے وقت رفع نہیں ہے. مولانا صاحب اگر کوئی شخص جماعت میں شریک ہو اور اس کی ایک رکعت نکل گئی ہو اور امام کے پیچھے سے کوئی ایسی غلطی ہو جائے اس کے اوپر سے سہو واجب ہو جائے تو آئے اپنی رکعت پوری کرنے کے بعد سے سہو نہیں، امام کے ساتھ سے سہو کرے. کیا یہ حدیث صحیح ہے کہ حضرت نے ارشاد فرمایا کہ میرا ادب اپنے بڑے بھائی کی طرح کرو؟ جی ابو داؤد شریف کی حدیث ہے. معلوم کرنا ہے کہ کیا جب شوہر اپنی بیوی کو 3 طلاق یا 1 طلاق دے تو بیوی کی سزا ضروری ہے؟ بیوی کو سننا ضروری ہے؟ نہیں، بغیر سنے بھی طلاق واقع ہو جائے گی. عدت ختم ہونے کے بعد بیوی علیحدہ ہے، اور 3 طلاق کے بعد تو کسی قسم کی کوئی گنجائش نہیں بغیر حلال شریعت. 1 اور 2 میں یہ فائدہ ہے کہ عدت مکمل ہونے سے پہلے رجوع کر سکتا ہے، ہاتھ لگائے یا کہہ دے، اور عدت پوری ہونے کے بعد نئے نکاح نئے مہر اور گواہوں کے ساتھ ہوگا. جمعیت علماء اسلام کے رسالوں میں اشتہارات میں فضل الرحمان کے نام سے پہلے قائد ملت اسلامیہ لکھا ہوتا ہے، حالانکہ مولانا فضل الرحمان امیر المومنین نہیں ہے. قائد ملت اسلامیہ کا مطلب ہے یعنی مسلمانوں کا قائد، جو کیا ایک عام لیڈر کو یہ خطاب دینا درست ہے؟ اس کا مطلب ہے کہ جمعیت علماء اسلام کو آپ اسلامی جماعت نہیں مان رہے ایک، اور جمعیت علماء اسلام ماننے والوں کو آپ مسلمان نہیں کہتے ہیں. انہوں نے یہ نہیں کہا کہ سارے عالم کے مسلمانوں کا، انہوں نے کہا کہ جو افراد مولانا سے اور اس جماعت سے عقیدت رکھتے ہیں ان کا قائد ہے. گلست سادی و در چشم دشمنا خارست. مجھے کسی نے جال حق نامی کتاب جس کے مصنف احمد یار ہے دی ہے، یہ بدعتیوں کا سردار ہے اور جہنم کا مجسمہ اور کذاب و مفتری گزرا ہے. مولانا صاحب مسئلہ یہ معلوم کرنے کہ وہ شخص داڑھی کے بارے میں مندرجہ ذیل خیالات رکھتا ہو تو ایسے شخص کے بارے میں شریعت کیا؟ جو داڑھی کو ضروری نہ سمجھے، جو یہ فتویٰ دے کہ داڑھی رکھنا ضروری نہیں ہے، آپ نے آگے وہ بات تو لکھی نہیں ہے. بہرحال داڑھی سنت مؤکدہ اور واجب کے حکم میں ہے، اور اس کا استحضاء کفر ہے اور نہ رکھنا گناہ ہے. درخواست ہے کہ میں 60,000 روپے کا قرض دار ہوں، کوئی وظیفہ بتا دیں. آپ استغفار کی کثرت کر لیں. ایک شخص زکوٰۃ کا مستحق ہے، کیا اس شخص کو زکوٰۃ ادا کرتے وقت یہ بتانا پڑے گا؟ جو مستحق ہے اس کو یہ کہہ دینا کہ زکوٰۃ دے رہا ہوں مکروہ ہے. جن کے بارے میں اندیشہ ہے کہ شاید مستحق نہ ہو وضاحت ضروری ہے. معلوم کرنا ہے میں نے اپنے بھائی کے پاس کچھ رقم جمع کرائی، کہا ہے کہ اس رقم کو اپنے کاروبار میں لگا لے. بات کچھ اس طرح سے ہوئی کہ میں دکان پر کام کروں گا، لہذا آپ مجھ کو ماہانہ 8,000 روپے دیں گے. فریقین کے درمیان طے پایا، جو رقم جمع کرائی اس میں سے کچھ رقم ضرورت کی تخلیق ہے اور خرچ کر دیا گیا. تنخواہ میں بھی اب کمی ہو گئی. معلوم کرنا ہے کہ یہ عمل صحیح ہے، متعین رقم پیسوں پر لینا جائز نہیں. کیا عیسائیوں کے قبرستان اور ان کی دیگر تقریبات میں شریک ہو سکتے ہیں؟ نئی مذہبی تقریبات سے بچنا ضروری ہے. ایمان سلب ہونے کا اندیش. اشراق کی نماز کا وقت سورج نکلتے ہی شروع ہوتا ہے، 1 گھنٹے تک رہتا ہے.
میری امی کے منہ کی کینسر کا علاج ہو رہا ہے، ریڈیو تھراپی کی وجہ سے بہت درد اور جلن ہے، اللہ تعالیٰ زندگی اور صحت دے۔ کیا مرتد کا بیٹا بھی مرتد ہوگا؟ نہیں، توبہ۔ کیا اندھے کا بیٹا بھی اندھا ہوتا ہے؟ ہاں، باپ کو بھوک لگ گئی تو بیٹے کو بھی لگے گی۔ باپ کئی مکان سے گر کے ٹانگ ٹوٹ گئی تو پھر بیٹے کی بھی ٹانگ توڑیں گے آپ؟ ہاں، یہ تو قیاس مال فارق ہے۔ بہت پریشانی ہے، قطرے نکل جاتے ہیں، علاج کرے اور تل ول خوب کھائے، ہو سکے تو جماعت کی نماز بھلے چھوڑ دے، اپنی پڑھ لے، لیکن پاک نماز پڑھ لے۔ جب کوئی صورت نہ بنے پھر بھی آ رہے ہو تو پھر ہر نماز کے لیے وقت کے لیے تازہ وضو کرے۔ کسی علم یا ذکر کی مجلس میں شرکت کی، اپنی سنتوں کو تھوڑی دیر بعد پڑھنا، نہیں سنت موقع تو پڑھ لے۔ مولانا صاحب، کیا شریعت میں اپنی سگی بہن سے مصافحہ ہاتھ ملانا جائز ہے؟ جی ہاں، گلے بھی مل سکتے ہیں ادب و احترام سے۔ مسئلہ یہ معلوم کرنا ہے کہ 5 وقت نماز کے محلے کی مسجد میں گھر سے وضو کر کے جانا، مسجد میں کرنا افضل نہیں، گھر سے وضو کر کے جانا بہتر ہے۔ معجم طبرانی میں ہے کہ حضرت گھر سے وضو کر کے نکلتے تھے اور پھر پڑھتے تھے اللہم اجعل فی سمعی نورا وفی بصری نورا وفی اذنی نورا وفی شحمی نورا وفی لحمی نورا وفی عصبی نورا وفی قلبی نورا وعن یمینی نورا وعن شمالی نورا وعن امامی نورا وعن خلفی نورا وعن فوقی نورا اللہم اعطنی نورا او قال واجعل لی نورا۔ امام راضی کی تفسیر کبیر میں جو عنفی مسئلے پر جرح کی ہے، اس کا رد باقاعدہ کس تفسیر میں ہے؟ شیخ زائد الکوثری نے احقاق الحق لکھی ہے اسی رد میں، لیکن سورۃ بقرہ کے اندر تو امام راضی نے امام اعظم کے فضائل لکھے ہیں ہر تقریباً مسئلے میں، آگے چل کر کے کچھ اثرات ہوئے ہیں۔ کیا مصافحہ کے بعد دل پر ہاتھ رکھنا سنت نہیں؟ یہ بدعات میں سے۔ لوگ نکاح کے بعد گلے ملتے ہیں، کہ شریعت کی روح سے لوگ ویسے ہی گلے ملتے ہیں؟ آپ نکاح رو ہے، شادی میں نہیں ملتے، اور جنازوں میں لوگ تعزیت کے بہانے گلے نہیں ملتے ہیں، جائز ہے، کوئی حرج نہیں، ضروری نہ سمجھا جائے۔ السلام علیکم، عرض یہ ہے کہ ایک آدمی ایجنٹ ہے، وہ آدمی باہر ملک بیچتا ہے اور اس میں 2 یا 3 لاکھ روپے بنتے ہیں، کیا اس طرح پیسے دینا جائز ہے؟ جس کو اطمینان ہے وہ دے سکتا ہے۔ ایک شخص پہلے حنفی مسلک پہ قائم پڑتا، بعد جب وہ شافعی ہو گیا، اب اس شخص کے ساتھ کیا حکم ہے؟ ٹھیک ہے، شافعی بھی حق مسلک ہے، وہ گناہگار ہے حق مسلک چھوڑنے پر، لیکن بہرحال وہ اب بھی اہل حق ہے۔ سورۃ مائدہ آیت نمبر 69، جو لوگ خدا پر اور روز آخرت پر ایمان لائیں گے، نیک عمل کریں گے، خواہ مسلمان ہو یہودی یا سطح، نہیں، یہ تو اس طرح نہیں جس طرح آپ لکھ رہے ہیں، وہ تو اللہ تعالیٰ نے ایک دعوت دی ہے کہ مسلمان، یہودی، نصارہ، فلاں فلاں، من آمن باللہ والیوم الآخر۔ اس کی مثال ایسی ہے جس طرح ریلوے میں جب آدمی سفر کرتا ہے اور ٹی ٹی آ جاتا ہے تو وہ کہتے ہیں ٹکٹ ٹکٹ ٹکٹ، تو ٹکٹ والے جو ہوتے ہیں وہ بھی کھڑے ہو جاتے ہیں۔ مقصد ان کو چیک کرنا نہیں ہے، مقصد تو اس کو پکڑنا ہے جو بغیر ٹکٹ کے آیا ہے، لیکن یہ طریقہ ہے۔ اگر قرآن کی ہر آیت آپ جیسے آدمی فوراً ہی سمجھ لے تو پھر قرآن معجز تو نہ ہوا نا، پھر علم اور حکمت اور دانش کہاں چلی گئی؟ یقیناً کچھ باتیں ایسی ہیں، کچھ آیات جو عام لوگ نہیں سمجھ سکتے جب تک کہ صحبت العلم نہ اختیار کر لیں۔ انبیاء کرام کے تعداد مختلف حوالوں میں 1,24,000، صحیح یہ ہے کہ 1,24,000 ہے۔ جمعہ سوال کی جیسے میں آصف کی والدہ آپ کی دعا سے خطرے کی حالت سے باہر آ گئی ہے، مزید شفایابی کے لیے تو اللہ پاک انہیں زندگی دے، صحت دے۔ ہمارے علاقے میں قریب میں کوئی دیوبندی عقائد کی مسجد نہیں ہے، سب بدعتی ہے، میں ہر نماز میں اتنا چل کر جاتا ہوں، ایسی صورت میں ان کفری عقائد والوں کی امامت میری نماز ہو جائے؟ ماشاءاللہ، آپ اپنی پرچی جو ہے یہ لاہور کے جائب گھر بھیج دیں، خود ان کو کافر کہہ رہے ہیں کہ ان کفری عقائد والوں کے پیچھے۔ اس کی مثال ایسی ہے جس طرح کوئی کہے کہ میں کتے کو باپ بنانا چاہتا ہوں یا کسی کتیا کو ماں بنانا چاہتا ہوں، اس سوال میں اور آپ کے بے شرم سوال میں کوئی فرق نہیں۔ آپ کے دل میں اصل میں نماز کی قدر و عظمت نہیں ہے، آپ کو تو پریڈ کرنی ہے، تو آپ کی پریڈ کہیں بھی ہو جائے گی۔ ایک قاری صاحب نے بتایا ہے کہ رفع دین والی نماز ہر آدمی کو زندگی میں ایک مرتبہ پڑھنے سے غلط کہتے ہیں، رفع دین منسوخ ہے، اس پر عمل ناجائز۔ کیا 15 شعبان کے بعد روزہ رکھنا شرعاً ممنوع ہے؟ نیز عام مسلمان شعبان کی کون سی تاریخ تک روزے رکھے؟ پورے مہینے روزے رکھے، 3 دن ہر مہینے کے سنت ہے، 13، 14، 15 چاند کے، اور 15 تاریخ کا روزہ بھی صحیح روایت کے مطابق درست ہے۔
نصوحا کون تھا جس کا ذکر قرآن شریف میں؟ یہ ایک مضبوط آدمی تھا جس نے ایک دفعہ توبہ کی، دوبارہ گناہ نہیں کیا۔ جب گناہ کے لیے مجبور کیا گیا تو جان دے دی ہوئی۔ کیا سونا چاندی دونوں حرام ہے یا خالی سونا حرام ہے؟ نہیں، مرد کے لیے دونوں حرام ہے، البتہ چاندی 4.5 ماشے سے کم استعمال ہو سکتی ہے، سونا مطلق حرام ہے۔ اگر نماز چل رہی ہے کیا ہے سمجھ میں نہیں ہے؟ آیا قربانی کے جانور کے بال گرمی کی وجہ سے کاٹنا جائز ہے؟ بال کاٹ سکتے ہیں، لیکن ایسا کاٹنا کہ برا لگے منع ہے۔ معلوم یہ کرنا کہ میں عصر کی نماز کے لیے وضو کرتا ہوں تو اسی سے مغرب کی نماز ادا کرتا ہوں۔ میرے دوستوں کا کہنا ہے کہ ہر نماز کے لیے تازہ وضو کرنا بہتر ہے، ضروری نہیں۔ مسئلہ یہ ہے کہ نانی حجاز بدنی کو دکان کے نائی یعنی حجام کو دکان کرائے پر دینا، جبکہ وہ داڑھی بھی منڈاتا ہے، انگریزی بال بھی بناتا ہے، گناہ ہے۔ اللہ کے گھر میں غیر اللہ سے مانگنا حرام ہے، ویسے غیر اللہ سے مانگنا کفر ہے۔ میں کافی عرصے سے ایک بیماری میں مبتلا ہوں، بدن کے ہر حصے میں ہر وقت درد رہتا ہے، ابھی عرصہ 2 سال سے میرے لیے اللہ آپ کو صحت شفا دے۔ اگر کسی بندے کو غسل کی حالت میں پیش آ جائے دوبارہ غسل کر لیں۔ آئے یہ واقعہ صحیح ہے کہ فرماتے کہ نمرود بادشاہ کے زمانے میں نجوم میں نمرود کو کہا کہ ایک لڑکا پیدا ہونے والا ہے جو آپ کا مقابلہ کر کے آپ کے بادشاہی کو ختم کرے گا، تو نمرود نے حکم دیا کہ کوئی شوہر اپنی بیوی کے بعد نہ جائے، لیکن فرماتے کہ حضرت رات کو نمرود کا چوکیداری کر رہا تھا، لیکن وہاں اس کی بیوی آ گئی۔ یہ ایسے ہی مورخین نے بنایا ہے، مورخین بھی مزے لیتے۔ لوگ مولانا محمد امیر بجلیگر کے بارے میں طرح طرح کی باتیں بتاتے، آپ رہنمائی فرمائے۔ مولانا امیر بجلیگر ایک حق گو خطیب ہے اور اہل حق کا دائی ہے، ضرب المثل انسان ہے، شاید زمانوں میں ایسا شخص نہیں ملے گا۔ ان کے خلاف باتیں کرنا اپنی عاقبت اور خاتمہ برباد کرنے کے مترادف۔ بچوں کے بال جو عقیقے کے وقت کاٹے جاتے ہیں ان کو جنت البقیع میں دفنانے کی کوئی صورت ہے؟ ہاں، ایک جہاز بک کرا دیں اور اس کے جو ہے نا پچھلے حصے میں وہ بال ڈال لیں اور نیچے سے آپ لٹک جائیں، شرم تم کو مگر نہیں آتی۔ حکم تو یہ ہے کہ ان بالوں کو سونے یا چاندی کے ساتھ تول کر فقراء مساکین کو دیں اور بال کسی محترم جگہ میں ڈالیں۔ ہم نے پتہ نہیں آپ کے کسی خادم سے سنا ہے کہ حضرت موسیٰ کے دور کی ضعیف خاتون آپ سے ملاقات کرنے آئی تھی، کیا یہ بات درست ہے؟ مجھے معلوم نہیں ہے۔ میرے پاس پودوں کی نرسری ہے، سال بھر نئے پودے آتے جاتے ہیں، اس پر زکوٰۃ کس طرح ہے؟ اس پر زکوٰۃ اس طرح ہے کہ آپ ہر مہینے 10 گملے پودوں سمیت یہاں لا کے رکھا کریں، بہترین زکوٰۃ ادا ہوئی۔ ظہر کی پہلی 4 رکعت سنت نہ پڑھیں تو فرض نماز کے بعد سنت، فرض نماز کے بعد پہلے 4 پھر 2۔ حضرت اگر غلطی سے فردوں کی تیسری رکعت میں سورت ملا دی کوئی حرج نہیں، سے سو نہیں۔ اگر ایک طالب علم مدرسے جا رہا ہے اور درسی کتب سائیکل وغیرہ پر پیچھے رکھی ہو کوئی حرج نہیں ہے، ضرورت۔ میری جیولری کی دکان ہے، مجھے ایک پتہ نہیں مقتدی صاحب نے بیان میں بتایا، مقتدی کو مقناطیس لکھا ہے۔ دارالفتہ بھیج ہے۔ ایک مولوی صاحب نے فرمایا کہ عورتوں کا ناخن بڑھانا ان کی زیب و زینت لا حول ولا قوت، مطلب یہ ہے کہ وہ عورتوں کو ریچھلیاں بنانا چاہتے ہیں۔ انسان اور مسلمان عورت کے ناخن ہونا تو بہت گناہ ہے۔ عالمگیری میں لکھا ہے کہ اتنے بڑھ جائے کہ مٹی جمع ہونے لگے تو رزق حرام ہو جائے۔ آنکھوں کی بینائی بڑھانے کے لیے کوئی مجرب عمل، دودھ کی ٹھنڈی بالائی پر 3 مرتبہ فکشفنا عنک غطاءک فبصرک الیوم حدید، صبح و شام پڑھ کر شہادت کی انگلی سے یا سلائی سے 3 آنکھوں میں پھرا لیں، آرام آئے گا۔ کیا غیر مقلد کے پیچھے اس صورت میں نماز جائز ہے جب وہاں اہل حق کی کوئی مسجد نہ ہو؟ کسی صورت میں بھی جائز نہیں، نہ پڑھا گا۔ موجودہ انتخابات میں حصہ لینا کیسا ہے؟ مفتی محمود کا فتویٰ ہے کہ ضروری ہے۔ 11ویں شریف کے بارے میں آپ کی کیا رائے ہے؟ بدعت اور شرک ہے اور اس کا کھانا خنزیر کا گوشت ہے۔ جماعت کی نماز میں مقتدی سے کوئی ایسی غلطی ہو جائے کہ سجدہ سہو واجب ہو جائے، مقتدی کی غلطی پر سہو نہیں ہے، امام کی غلطی پر، مقتدی کی غلطی معاف ہے۔ یہ بتائے کہ توبہ کرنے کے بعد گناہ اعمال نامے سے مٹ جاتے ہیں جب توبہ دل سے ہو اور اللہ کے ہاں پسند آ جائے۔ مہر کی شریک کوئی مقدار ہے یا نہیں؟ متعاقدین کے درمیان جو خوشی سے طے ہو جائے۔ حضرت عثمان کے شہید ہونے کے متعلق صحیح حالات کیا ہے؟ حضرت عثمان کی شہادت پر کتابیں لکھی گئی، وہ پڑھ لو۔ دین اور اسلام کو پھیلانے اس کے بارے میں قرآن شریف اور حدیث میں آیا ہے کہ اسلام کے پھیلانا مسلمانوں پر فرض ہے، اگر ہے تو آیت بیان کر لیں۔ ٹھیک ہے، اسلام کی بہت ساری آیتیں، ایک بیان ضروری ہے۔
ان الذين يكتبون ما انزلنا من البينات والهدى من بعد ما بيناه للناس في الكتاب، یہ ساری آیتیں ہیں۔ حضرت اگر فجر کی سنتوں سے پہلے فجر کی نماز میں شامل ہونے کے بعد فرض کے فوراً بعد میں سنت ادا کریں، نہیں، فرضوں کے بعد سورج نکلنے تک سنت کی ادائیگی منع ہے، بلکہ سورج نکلنے کے بعد اجازت ہے۔ میرا مسلک امام مالک رحمۃ اللہ علیہ سے ہے۔ میرے بہنوئی نے میری بہن کو تقریباً 2 ہفتے میں طلاق دیے، طلاق کے الفاظ اس طرح ادا کیے: میں نے تمہاری بہن کو آزاد کر دیا اور میں 3 طلاق دیتا ہوں، طلاق 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 کہہ کر فون رکھ دیا۔ بالکل یہی الفاظ یہ امام مالک اور ابو حنیفہ اور شافعی احمد کا اتفاق ہے کہ 3 طلاق 3 ہے، اور ایسی صورت میں آپ کی بہن بہنوئی سے فارغ ہو چکی ہے۔ میں ایک بیوہ ہوں، میں اس سال حج پر جانا چاہتی ہوں، میری بیٹی اور داماد حج پر جا رہے ہیں، میں داماد کے مرحوم شوہر کے بھتیجے بھی ہیں، کیا میں بیٹی اور داماد کے ساتھ؟ جی ہاں، داماد ہمیشہ کا محرم ہے، اس کے ساتھ ساس کا نکاح کبھی بھی نہیں ہو سکتا، اس لیے اس کے ساتھ ایسا ہے جانا جیسے اپنے بیٹے کے ساتھ جانا۔ گالی دینا گناہ ہے، اس کے بارے میں قرآن مجید میں حدیث میں کس جگہ آیا؟ کس نے مجھے بتایا کہ گالی دینا گناہ کبیرہ ہے؟ کیا یہ بات صحیح ہے؟ حدیث شریف بخاری مسلم میں ہے، سباب المسلم فسوق وقتالہ کفر، مسلمان کو گالی دینا بڑا گناہ ہے اور اس سے لڑنا تو کفر ہے۔ اگر مجھ سے پوچھا کسی آدمی نے قصدن یا غلطی سے کسی کا چیز چوری کر لی ہے، بعد میں وہ آدمی افسوس کرتا رہا کہ اس کو وہ چیز اگر دے دوں تو بدنام ہوں گے اور چپکے سے دینا مشکل ہے، 12 کسی طریقے سے پہنچانا ضروری ہے۔ خشیت اللہ دل میں کیسے پیدا ہو؟ خشیت والوں سے مل بیٹھ کے، ان کی کتابیں پڑھ کر، قرآن کی تلاوت کر کے۔ جہاں آپ سے پوچھنا یہ ہے کہ مولانا ابو النور محمد بشیر صاحب کیا بدعتی ہے، ان کی کتاب مجھے معلوم نہیں کہ ابو النور محمد بشیر کون۔ توبے کا طریقہ کیا ہے؟ گناہ فوراً چھوڑ دے، گزرے ہوئے پر پچھتائے، آئندہ نہ کرنے کا عزم کرے۔ مسجد کی اجتماعی چیز کو اپنے مصرف میں استعمال نہیں کرتا، اس بارے میں کسی کتاب کا حوالہ حکیم الامت مولانا اشرف علی کی کتاب ہے آداب المساجد، وہ دیکھیں۔ پوچھنا ہے کہ ایک شخص آغا خانی سے مسلمان ہوا لیکن اس کے والدین کا انتقال آغا خانی میں ہوا، کیا یہ شخص نماز میں دعا پڑھ سکتے ہیں درود شریف کے بعد؟ یہ دعا جس میں کافر کے لیے مغفرت کی دعا ہے، اگر ایک ایسے شخص نے پڑھ لی کہ جس کے ماں باپ اس کو پتہ ہے کہ کافر مرے ہیں، یہ شخص بھی کافر ہو جائے گا، اس کا خاتمہ کفر پر ہو جائے گا۔ دوسرا سوال ہے کہ مؤلفۃ القلوب کو زکوٰۃ دینے کا حکم معطل ہو چکا ہے، منسوخ ہے۔ مولانا صاحب پوچھ رہے ہیں کہ کیا بیج کی مانگ سنت یعنی اگر ہے تو اس کا طریقہ کیا؟ بس بیج کے سر میں کنگھی لے جاؤ، اور کیا طریقہ ہے؟ میری والدہ بہت بیمار ہے، اللہ صحت و زندگی دے۔ میرے ہمزلف شارق انصاری کی صحت و روزگار میں برکت کے لیے دعا کی درخواست کے گھر کے واحد کفیل اللہ آسان فرمائے۔ والد صاحب کا بھی روزگار کاروبار گزشتہ کئی برس اللہ پاک اسباب غیب پیدا فرمائے، الحمدللہ یا رب العالمین۔ اللهم ونسألك السلام والعافية الله وحده لا شريك له والملك وله الحمد وعلى كل شيء قدير ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار أنت ولينا في الدنيا والآخرة توفنا مسلمين وألحقنا بالصالحين صلى الله تعالى على خير۔ نکاح والے ہیں تو آ جائے میدان میں۔ اور داڑا ہوا سب یہ بھی یاد رہے کہ جمعے کے دن نکاح عصر کے بعد سنت طریقہ ہے، ٹھیک ہے، جائز ہے اب بھی صبح بھی، لیکن جہاں تک ہو سکے سنتوں کا اہتمام ہو۔ جمعے کے دن جنازہ نماز جمعہ سے پہلے اور نکاح عصر کے بعد۔ کہاں ہے سید ظہیر الدین احمد صاحب؟ نکاح والے آئے ہیں؟ ہاں آئے ہیں، آؤ بھائی، تم تو یہی کیا آدمی ہے، ماشاء اللہ۔ یہ مسئلہ آپ کی والدہ سے بھول گئے، کیا ہوا؟ سر کے بعد ہونا چاہیے۔
اچھا جی، خاتون کی طرف سے منصور ذیشان موجود ہے اور سید حفیظ حسن اور نور عالم گواہان ہیں، یہ اجازت لے کے آئے ہیں۔ الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا أحمد عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا، أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون، يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا، يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما، قال النبي صلى الله عليه وسلم، يا معشر الشباب من استطاع منكم الباءة فليتزوج فإنه أغض للبصر وأحسن للفرج ومن لم يستطع فليصم فإنه له وجاء، وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم، تنكح المرأة لأربع، لمالها ولجمالها ولحسبها ولدينها فاصفر بذات الدين، وقال النبي صلى الله عليه وسلم، النكاح من سنتي، وفي روایت فمن رغب عن سنتی فلیس منی۔ منصور ذیشان صاحب، آپ نے فرح ذیشان جو صاحبزادی ہے ذیشان صدیقی مرحوم کی سید حفیظ حسن اور نور عالم کی موجودگی میں پوچھا ہے کہ سید ظہیر الدین احمد جو صاحبزادے ہیں سید احمد مجتبیٰ کے بعوض 25,000 روپے مہر بنکاح شریعہ محمدیہ انہوں نے قبول کیا ہے؟ گواہان دونوں موجود ہیں۔ سید ظہیر الدین احمد صاحب یہ فرح ذیشان جو صاحبزادی ہے ذیشان صدیقی مرحوم کی بوکالت منصور ذیشان اور بشہادت سید حفیظ حسن اور نور عالم بعوض 25,000 روپے مہر بنکاح شریعہ محمدیہ آپ نے قبول کیا ہے۔ بارک اللہ بینہما وجمعہم اللہم علی الخیر والسرور والفرح والعافیہ، کہ اللہ یہ عقد مسنون مبارک فرما، اللہ فریقین کو عزت و خوشی کی زندگی عطا فرما، یہ شادی ان کے لیے جمیع رشتہ دار و احباب کے لیے دیگر شادمانیوں کا پیش خیمہ ثابت فرما، ثمرات اولاد سے مالا مال فرما، ہر آفت و آحد اور باد مخالف سے محفوظ فرما، اللہم الف بینہما کما الفت بین آدم و حوا، اللہم الف بینہما کما الفت بین ابراہیم و سارہ و ہاجر، اللہم الف بینہما کما الفت بین محمد صلی اللہ علیہ وسلم وخدیجہ الکبریٰ وعائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہما، صلی اللہ تعالی علی خیر۔